نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ چکی اور چاند پھٹ چکا. آج کا ہمارا موضوع قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی امام مہدی علیہ الرحمہ کا ظہور اور ان کا مسلمانوں کو متحد کرنا اور جہاد کرنا، اور پھر دجال کا آنا اور دنیا میں اس کا رہنا اور اس کا قتل ہونا. اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اس وقت انہیں یہ بات کہی وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم زمین پر ایک وقت کے لیے جا رہے ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں. اور یہ جو موت و حیات کا سلسلہ ہے اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے. یہ جہان عارضی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے. میرے بعد قیامت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ کا فوت ہو جانا، دنیا سے چلے جانا، اور اس کے بعد پھر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہے. اب قیامت آئے گی. آپ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہے.
چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، وہ نشانیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہے۔ فحاشی کا عام ہونا، موسیقی کے آلات کا عام ہونا، سود کا عام ہونا، سود کا دھواں ہر شخص تک پہنچنا، قتل و غارت، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، اولادوں کا نافرمان ہونا، بڑوں کی عزت کو پامال کرنا، اور اسی طرح بے شمار معاشرے کے اندر فتن بپا ہے، جو قیامت کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے کافی ظاہر ہو چکی ہے اور اسی طرح آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ ان نشانیوں کا مکمل اگر احاطہ کریں، تقریباً یہ 130 کے قریب نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، قیامت سے پہلے پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ اور اسی طرح 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ فتنوں کا دور آہستہ آہستہ ان کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا اور لڑائی جھگڑے، فتنے فساد بڑھتے جائیں گے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، قتل و غارت ہے اور دیگر معاملات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر فتنے آئیں گے، آدمی قبرستان سے گزرے گا، قبر کے اوپر لیٹے گا اور کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ پر ہوتا۔ دین کی وجہ سے نہیں، دنیاوی مصائب، دنیاوی تکلیفیں، مصیبتیں اتنی ہوں گی، کہے گا جس طرح گدھا لیٹتا ہے، حدیث میں لفظ ہے، اس طرح لیٹے گا اور کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ پہ ہوتا۔ یعنی ایسے ایسے فتنے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں موبائل کے نقصانات، اور پھر اس کی وجہ سے جو فساد دنیا میں برپا ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اخبارات میں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو جان رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ فتنوں کا سلسلہ، جس طرح دین کی دعوت ہے یہ پھیل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فتنوں کا بھی اسی طرح سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تقلید کا فتنہ، کہ غیروں کی تقلید، غیر مسلموں کی تہذیب کو اپنانا اور غیر مسلموں کی رسوم رواج کو اپنانا، یہ بھی آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر دن بدن ہم دیکھتے جا رہے ہیں، اور یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دین کی دعوت بھی پھیل رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ شر، خرابیاں، فتنے، فساد، ان کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ ہوتا جائے گا، آہستہ آہستہ خیر کم ہوتی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال یوں سمجھیے، جس طرح سانپ اپنی بل سے نکلتا ہے، چکر لگاتا ہے، چکر لگا کے بالآخر اپنی بل میں آ جاتا ہے، اسی طرح مدینہ سے دین نکلا، دنیا کے اندر پھیلا، اور دنیا کے اندر کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا مگر اس میں دین ضرور پہنچے گا۔ عزت والے کو عزت دے کے، ذلیل کو ذلت دے کے، دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچے گا، کوئی مانے نہ مانے، قبول کرے نہ کرے۔ آج پہلے ہم سوچتے تھے بھی کیسے پہنچے گا، ایمان تو تھا، لیکن بندہ سوچتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یعنی ہر بندے تک کسی نہ کسی ذریعے سے اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہے۔ تو خیر، یہ دین دنیا کے اندر پھیلے گا، آہستہ آہستہ یہ سکڑنے لگ جائے گا، سکڑتا سکڑتے بالآخر قیامت کے قریب بھی اگر آپ کو خالص دین ملے گا تو مدینہ میں ملے گا، یعنی فتنوں کا ظہور ہو جائے گا۔ آج بھی کئی لوگ آتے ہیں علماء کے پاس، جی اولاد نافرمان ہے،
بیوی نافرمان ہے، رشتہ دار پریشان کرتے ہیں اور میرے ساتھ لوگ دھوکہ کر لیتے ہیں، تو علماء بھی سمجھاتے وقت یہی کہتے ہیں یار قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے، آپ صبر کریں، احتیاط کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں مختلف قسم کی ظاہر ہو رہی ہے اور اس طرح ان کے اندر آہستہ آہستہ اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ جہان عارضی ہے، اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، قیامت آنی آنی ہے، قیامت کا ماحول بننا ہی بننا ہے۔ اور بالآخر امام مہدی علیہ الرحمہ کے دور سے پہلے دنیا کے اندر ظلم و ستم عروج پر ہوگا، بہت زیادہ ستم ہوگا، عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں ہوگا، قلیل لوگ بچے کچے لوگ موجود ہوں گے، اکثریت ان کے اندر جانوروں جیسی حرکتیں اور اسی طرح جو نشانیاں میں نے کچھ ذکر کی اس طرح کی وہ ساری بری عادات آ جائیں گی۔ اور امام مہدی علیہ الرحمہ جس دور میں آئیں گے اس دور میں ان کے آنے سے قبل ایک خلیفہ فوت ہوگا، نئے خلیفے کے لیے 3 خلیفوں کی اولادیں آپس میں باس مباحثہ کر رہی ہوں گی، ہر کوئی مطالبہ کرے گا کہ خلافت مجھے ملے، اور یہ جو لڑائی ہوگی یہ مکہ میں ہوگی، بیت اللہ کے قریب، یعنی حکومت کے لیے لڑیں گے۔ بعض شارحین حدیث نے کہا کہ بیت اللہ کے اندر بہت سونا اور چاندی دفن ہے، وہ اس وجہ سے کہ پہلے لوگ بچہ بیمار ہو گیا یا کوئی اور پریشانی بن گئی، انہوں نے نظر مانی کہ اگر میرا بچہ صحت یاب ہو گیا تو میں اتنا سونا بیت اللہ کے اندر پھینکوں گا۔ اس وقت چھت نہیں تھی، کوئی اتنی چاندی کی نظر مار رہا ہے، تو اس طرح یعنی بیت اللہ کے اندر کافی سونا اور چاندی ہے، تو وہ جھگڑا کریں گے کہ مجھے خلافت ملے اور یہ بیت اللہ کے اندر خزانہ ہے میں اسے نکالوں۔ ایسے حالات میں جب خلیفہ نہیں ہوگا، خلافت کے لیے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا، جو امام مہدی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری نسل سے ہوں گے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، جس طرح کی حدیث میں آیا ان کا نام محمد ہوگا، فرمایا یواتیو اسمہو اسمی، ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، محمد ان کا نام ہوگا، اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ الحسنی، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ اور جو امام مہدی ہے بچپنے میں جوانی میں انہیں بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، کیونکہ دنیا کے اندر 9 ایسے شخص آ چکے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مہدی ہے، 9 ایسے شخص آ چکے ہیں، لیکن جو احادیث کے اندر نشانیاں بیان ہوئی ہے ان نشانیوں کے مطابق ابھی تک مہدی علیہ الرحمہ دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ تو فرمایا ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، محمد بن عبداللہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر ضرور بھیجے گا۔ ایک حدیث میں تو حضور نے فرمایا اگر قیامت میں ایک دن باقی رہ گیا اللہ اس ایک دن کو لمبا کریں گے اور امام مہدی کو ضرور بھیجیں گے، یعنی وہ دنیا میں ہر صورت میں آئیں گے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچانک اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ الرحمہ کو الہام کریں گے، ان کو اللہ الہام کریں گے۔ الہام یہ ہوگا، ایک تو اللہ تعالیٰ دین کی فقاہت سوجھ بوجھ عطا کریں گے، پہلے بھی علم ہوگا ان کے پاس کتاب و سنت کا، لیکن مزید اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائیں گے، الہام فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ جو صلاحیت پیدا کریں گے، ان کی صلاحیت
جب نمودار ہوگی تو کچھ لوگ ان کی گفتگو سنیں گے، باتیں سنیں گے، یار یہ بندہ خلافت کے قابل، خلیفہ ہی سے ہونا چاہیے۔ تو مشرق کے کچھ لوگ وہ مکہ کی طرف آ رہے ہوں گے اور امام مہدی علیہ الرحمہ کی صلاحیتوں سے وہ واقف ہوں گے، تو کہیں گے خلیفہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ امام مہدی کہیں گے میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، وہ بھاگیں گے، بھاگ کے وہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ جائیں گے، اندر چھپ جائیں گے۔ خیر یہ لوگ آئیں گے اور دوسرے لوگوں کو مطمئن کر کے یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان یہ امام مہدی انہیں مجبور کریں گے کہ آپ مسلمانوں کی قیادت اور سیادت سنبھالیں۔ اس وقت مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کرے گا تو جبراً یہ امام مہدی علیہ الرحمہ کی بیعت کریں گے۔ جب بیعت ہوگی تو بیعت کے بعد تمام مسلمان جو مختلف علاقوں میں ہیں وہ سفر کر کے امام مہدی سے ملاقات کے لیے اور ان کے لشکر کی میں شمولیت کے لیے ان کے پاس آئیں گے۔ جب امام مہدی علیہ الرحمہ کی خلافت قائم ہوگی تو کچھ لوگ مخالفت بھی کریں گے۔ ایک لشکر آئے گا وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے اور امام مہدی کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے۔ مکہ کے قریب بیضاء ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پورے لشکر کو دنسا دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ مقام ہے، وہاں بازار ہوگا، کوئی لوگ مسافر کو آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اگر ان لوگوں کو دنسایا جائے گا تو ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا سارے لوگ جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں جو بازار میں سب کو ہی دنسا دیا جائے گا، پھر ہر کسی کو اپنی نیت پہ اٹھایا جائے گا۔ جو خلیفہ کو اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے ان کو سزا ملے گی، اور جو بیچارے اچانک اس صدمے میں آ گئے اگر وہ صحیح مسلمان تھے ان کے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کریں گے۔ تو یہ جب واقعہ پیش آئے گا اس کے بعد پھر دنیا کے اندر بات پھیل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی خاص مدد ہے، اللہ کی خاص نصرت اس بندے کے ساتھ ہے، اور مسلمان مزید پھر متحد ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر امام مہدی علیہ الرحمہ جہاد کا اعلان کریں گے، جہاد کریں گے۔ سب سے پہلے تو جزیرہ عرب میں جو کفار ہوں گے، کیونکہ جب فتنوں کا ظہور ہوگا شر پھیل جائے گا، جزیرہ عرب کے اندر بھی کفار آباد ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے عرب کو وہ پاک اور صاف کریں گے، ان سے جہاد کریں گے، اللہ انہیں فتح عطا کریں گے، اور اس کے بعد پھر امام مہدی ایرانیوں سے جہاد کریں گے۔ یہ فارس کے لوگ ایرانی، ان سے جہاد ہوگا اور لڑائی ہوگی، بہت زیادہ قتل ہوں گے، بالآخر اللہ تعالیٰ امام مہدی اور ان کے لشکر کو فتح عطا کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر تیسری جنگ رومیوں کے ساتھ ہوگی۔ رومیوں کے ساتھ بڑی سخت جنگ ہوگی اور بڑے لوگ قتل ہوں گے، حتیٰ کہ مسلمان ایک دن سارا لشکر بیٹھ جائے گا کہ آج ہم نے ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ سارے ایک دوسرے سے پختہ وعدہ کر کے کہ کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، لڑائی کریں گے۔ سارا دن لڑائی ہوتی رہی، شام تک فتح نہیں ہوئی، واپس آ گئے، رات گزری، صبح پھر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ دوبارہ پھر نئے ولولے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، نئے وعدے کے ساتھ دوبارہ پھر یہ اگلے دن لڑائی کریں گے۔ سارا دن لڑائی ہوگی لیکن معاملہ برابر، فتح نہیں۔ پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، 4 دن مسلسل لڑائی ہوگی، اور 4 دن مسلسل لڑائی ہونے کے بعد
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کریں گے، اور پھر ان میں سے ایک حصہ مسلمانوں کا وہ بھاگ جائے گا ڈر کے، اور ایک حصہ شہید ہو جائے گا، ایک حصہ بچ جائے گا، اور جو شہید ہوں گے یہ افضل شہداء ہے، اور جو بچ جائیں گے یہ افضل ترین غازی ہے، اور جو بھاگ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی کبھی توبہ قبول ہی نہیں کرے، کیونکہ دشمن کے مقابلے سے بھاگنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس طرح یہ رومیوں کے ساتھ جنگ ہے، مزید پھر جنگ آگے بڑھے گی، قسطنطنیہ کے ساتھ جنگ ہوگی، لیکن وہ جنگ بڑی حیران کن ہے، تیر تلوار کی جنگ نہیں ہوگی۔ قسطنطنیہ کی جو جنگ ہے اس میں مسلمان کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ایک علاقہ فتح ہو جائے گا، اس نعرے سے ایک علاقہ فتح ہو جائے گا، دوسرا نعرہ لگائیں گے دوسرا علاقہ فتح ہو جائے گا، یعنی اس کلمے کے ساتھ ہی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کلمے کے ساتھ ہی یہ سارا شہر فتح ہوگا۔ خیر بڑی غنیمت ہے ان ساری جنگوں میں، بالخصوص یہ آخری جو جنگ ہے رومیوں کے ساتھ، اور اس وقت عیسائی مقابلے میں ہوں گے جن سے یہ جنگ جاری ہوگی، اتنی قتل و غارت، اتنے لوگ قتل ہوں گے، ایک پرندہ اگر ان لاشوں کے اوپر سے اڑے گا تو لاشیں دیکھ دیکھ کے وہ پرندہ بے ہوش ہو کے گر پڑے گا، مر جائے گا، اس قدر یعنی مسلمان شہید ہوں گے اور کفار قتل ہوں گے، اتنی لاشیں، اور پھر مال غنیمت بہت زیادہ۔ اب یہ مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ جنگ ہوگی، مال غنیمت آئے گا لیکن مال غنیمت کی خوشی کوئی نہیں ہوگی، مال غنیمت ہوگا اس کی تقسیم کوئی نہیں ہوگی، مال غنیمت ملے گا تقسیم نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ معنی یہ ہے ایک باپ کے 100 بیٹے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا، کیا تقسیم ہو، کیا تقسیم کیا جائے؟ جس باپ کے 99 بیٹے شہید ہو چکے، اب ایک بیٹا بچا ہے تو اسے خوشی ہوگی؟ صدمہ ہی بہت ہے۔ تو امام مہدی جہاد بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی کے دور میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال غنیمت عطا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفیض المال، مال بہے گا، اور امام مہدی لوگوں کو مال دیں گے، شمار نہیں کریں گے، اور برابر تقسیم کریں گے۔ کوئی ضرورت مند آئے گا خازن کو کہیں گے جاؤ جی مال لے لو، جتنا جی چاہتا لے لو، اور اس قدر مال عام ہو جائے گا، بندہ صدقہ لے کے نکلے گا، قبول کرنے والا بندہ ہی نہیں ملے گا۔ اور ایک حدیث میں مٹھی بھر کے سونا، ایک مٹھی میں کتنا سونا آ جائے گا، بندہ نکلے گا، قبول کرنے والا بندہ نہیں ملے گا۔ آسمان سے برکتوں کا نزول اور زمین برکتیں اگائے گی۔ تو اس طرح امام مہدی کے دور میں جہاد بھی ہوگا، خیر و برکت بھی ہوگی، مال و دولت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ قیامت کا بھی ایک ماحول بننا ہے، تو امام مہدی علیہ الرحمہ مختلف جنگیں کریں گے۔ یہ آخری جنگ ہے کہ جس میں 99 بھائی شہید ہو گئے، ایک بچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی خوشی نہیں ہوگی غنیمت کی، صدمہ ہی اس قدر ہوگا۔ اب اس غنیمت پر مسلمان جمع ہے، امام مہدی بھی موجود ہے، اچانک ابلیس آواز لگائے گا دجال آ گیا۔
جب ابلیس آواز لگائے گا دجال کی، امام مہدی علیہ الرحمہ 10 گھوڑ سوار تیار کریں گے، انہیں بھیجیں گے پتہ کر کے آؤ، واقعی دجال آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 10 بندے جنہیں امام مہدی بھیجیں گے، میں ان کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں، میں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ جن کو امام مہدی بھیجیں گے پتہ کر کے ہو کہ دجال آیا ہے کہ نہیں، یہ جا کے پتہ کریں گے، یہ خبر جھوٹی ہوگی، دجال نہیں آئے گا۔ خیر مسلمان جب واپس آئیں گے تو اس وقت واقعتاً ہی دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ جب دجال آئے گا تو امام مہدی مزید پھر مسلمانوں کو تیار کریں گے جہاد کے لیے۔ کیا بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے، اور دجال سے بڑا کوئی انسان بھی نہیں ہے۔ بہت بڑا انسان ہوگا، آدم علیہ السلام سے یہ بڑا ہے۔ جو اس کا گدھا ہوگا نا، اس کے 2 کانوں کے درمیان جو فاصلہ ہے 5 گز کا ہوگا، یعنی اتنا بڑا اس کا گدھا ہے، وہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ یعنی اتنا بڑا انسان پیدا نہیں ہوا جو دجال کو جسامت ملے گی۔ دجال کے آنے کے بعد امام مہدی علیہ الرحمہ یعنی مسلمانوں کی خاص تربیت کریں گے جہاد کے لیے، اور مزید جو مسلمان ادھر ادھر ہیں ان کو جمع کریں گے کہ اب ہمارا سخت امتحان ہے، ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ دجال کا جو ظہور ہے شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا، وہاں سے اس کا ظہور ہوگا، اور دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے۔ آج بھی یہ جو جنگ ہوئی ہے ابھی اسرائیل ایران کے مابین، اسرائیلی جو پوپ تھے وہ دجال کو پکار رہے ہیں جلدی آؤ، ہمیں مار پڑ رہی ہے، ہمارے اوپر ستم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، دجال کو بلا رہے ہیں۔ دجال ان کا قائد اور لیڈر ہے۔ 70,000 یہودی اصفہان کے دجال کے ساتھ ملیں گے، اور یہ دجال کا لشکر، پہلا لشکر یہ ہوگا۔ علیہم الطیالسہ کے اوپر خاص قسم کی چادریں ہوں گی۔ دجال دنیا کے اندر 40 دن رہے گا، اس کا پہلا دن سال کے برابر ہے۔ سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 65۔ دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا۔ مہینے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 65 کے اندر 30 ڈالو، کتنے ہو گئے؟ ہاں جی 395۔ تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا۔ ہفتے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ کتنے ہو گئے؟ 402۔ 402 کے اندر آپ 37 دن مزید ڈالیں، ہاں جی 439۔ دجال دنیا میں 439 دن رہے گا اور پوری دنیا پہ چکر لگائے گا، اور اس کی تیزی کیسی ہوگی؟ جس طرح ہوائیں بادلوں کو لے کے چلتی ہے، اس طرح وہ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں چکر لگائے گا، دنیا کے ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ۔ ان 2 شہروں میں دجال نہیں جا سکے گا۔ خود دجال سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ملاقات ہوئی، اس نے اس میں بیان کیا کہ 2 شہر ان کا داخلہ میرے اوپر حرام کر دیا گیا،
اور جب بھی میں مکہ مدینہ میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا فرشتے وہ پہرا دے رہے ہوں گے، مجھے روک دیں گے، میں نہیں جا سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان دو شہروں کو دجال سے محفوظ رکھے گا۔ بلکہ مدینہ کے بارے میں تو مزید بھی یہ اعزاز ہے، مدینہ کے اندر نہ دجال داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی طاعون کی بیماری آ سکتی ہے۔ یہ دو چیزیں مدینہ میں نہیں آ سکتی۔ یہ مدینہ کا مزید ایک اعزاز ہے طاعون کی بیماری کے حوالے سے۔ یہ ایک وبائی مرض ہے جس سے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی ہر جگہ پہ بیماری آ سکتی ہے لیکن مدینہ میں نہیں آ سکتی۔ دجال آئے گا، دجال کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا، وہ 2/3 بارش روک لے گا۔ اللہ زمین کو حکم دے گا، زمین اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی۔ 3 سال پہلے، 2 سال پہلے پھر اللہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی۔ اور جب 1 سال رہ جائے گا اس وقت اللہ آسمان کو حکم دیں گے کہ 1 قطرہ بارش کا نہیں برسانا۔ زمین کو اللہ حکم دے گے کہ تو نے 1 دانہ بھی نہیں اگانا۔ دجال کے آنے سے پہلے 7 سالی کا ماحول ہوگا۔ تو آپ کو پتا ہے جب بھوک لگی ہو تو اس وقت بندہ کہتا ہے مجھے کھانے کو کچھ مل جائے، جو مرضی کہلوا لو۔ یہ سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر یہ غیر مسلموں نے اسی طرح ہی لوگوں کو عیسائی کیا اور اسی طرح ہی لوگوں کو یعنی غیر مذہب بنایا ہے۔ بھوک برداشت کرنا بڑا مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک اعزاز عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ مسلمان یہ ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کے ساتھ انہیں وہ قوت عطا کریں گے جو کھانے کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک خصوصی رحمت کریں گے۔ لیکن پھر بھی انسانی فطرت ہے، یعنی 7 سالی کا دور ہے اور دجال آئے گا، اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، دجال کے ساتھ نہر ہوگی اور اسی طرح اس کے پاس آگ بھی ہوگی، یعنی جہنم جسے کہے گا۔ تو اس طرح اس کا یعنی فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور دجال کس وقت آئے گا؟ حضور نے فرمایا جب منبر و محراب پہ دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، دجال کا نام ہی کوئی نہیں لے گا، اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ اور یہ دجال آدمی اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھے گا لیکن دجال کے سامنے آئے گا، وہ اس قدر شعبدہ بازیاں دکھائے گا، وہ دجال پہ ایمان لے آئے گا۔ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا، اگر میں تیرے باپ کو زندہ کر دوں تو پھر کیا خیال ہے مجھ پہ ایمان لے آئے گا؟ جی لے آؤں گا۔ اس کا باپ زندہ ہو جائے گا۔ وہ شیطان اس کے باپ کی صورت میں آئے گا اور کہے گا کہ تو دجال کو رب مان لے، تو وہ اس پہ ایمان لے آئے گا۔ بڑے بڑے لوگ جو دجال کو دیکھیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ کسی کے پاس آئے گا، 7 سالی ہے، اگر میں تمہاری جو زمین ہے اس کو ہرا بھرا کر دوں، یہ تمہارے جو درخت ہے خشک ہو چکے، اس سے تازہ پھل اترنا شروع ہو جائے تو مجھ پہ ایمان لے آؤ گے؟ بالکل۔ وہ زمین کو حکم دے گا، درختوں کو حکم دے گا، وہ پھل لگ جائے گا اور زمین پہ سبزہ اگائے گا، ان کے جانور چریں گے، ککھیں بھر جائیں گی اور وہ کمزوری ختم ہو جائے گی اور اسی طرح بہت زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرے گا، شعبدہ بازیاں دکھا کے لوگ اس کو مانتے جائیں گے۔ تو اس طرح مختلف طریقوں سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا جائے گا۔ مدینہ کے قریب شریلی زمین ہے، وہاں پہنچے گا۔
جب وہاں پہنچے گا تو اس کے ساتھ اور پہاڑ ہے، اس پہ چڑھے گا، مدینہ کو دیکھے گا، مدینہ میں مسجد نبی نظر آئے گا، تو وہ جو سفید محل ہے نا، یہ احمد کی مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر مدینہ کا رخ کرے گا تو آگے فرشتے، 7 راستے اس وقت مدینہ کے ہوں گے، آگے فرشتے کھڑے ہیں، وہ روک دیں گے، آگے نہیں جانے دیں گے۔ مدینہ سے ایک بندہ نکلے گا، یہ بندہ بنو تمیم کا ہوگا، بنو تمیم قبیلے کا ہوگا۔ یہ باہر نکلے گا، آگے اس کے فوجی اسے گرفتار کر لیں گے، سوال کریں گے ہاں تو ہمارے رب دجال پہ ایمان لاتا ہے؟ جی میں تو ایمان نہیں لاتا۔ وہ کہیں گے اسے قتل کرو۔ پھر ان میں سے ایک بولے گا تمہارے رب دجال نے تو یہ کہا ہے کہ تم نے بذات خود کوئی بندہ قتل نہیں کرنا، میرے پاس لے کے آنا ہے، چلو وہاں لے کے جاتے ہیں، دجال کے پاس لے آئیں گے۔ دجال سوال کرے گا تو میرے ساتھ ایمان لاتا ہے؟ نہیں، تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ میں تمہیں ایک نشانی بھی بتاتا ہوں، ڈراتا بھی ہوں، نشانی بھی بتاتا ہوں کہ دجال کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور اس کی پیشانی پہ کافر یہ لکھا ہو، کافر، اور وہ کانا ہے۔ اور حدیث میں آیا جس طرح انگور کا چھلکا خراب ہو جائے، چھلکا تھوڑا سا اتر جائے، اس طرح اس کی آنکھ یعنی خراب بھی ہوگی تو انگور کے چھلکا جس طرح اترا ہوتا ہے ایسی اس کی آنکھ ہوگی۔ تو کہا تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا۔ دجال کہے گا اپنے ساتھیوں کو اگر میں اسے قتل کر دوں اور دوبارہ زندہ کروں پھر بھی تم میرے معاملے میں شک کرو گے؟ کہا نہیں جی، ماننے کے لیے تیار ہے۔ دجال اسے ذبح کرے گا، پہلے ذبح نہیں کرے گا، آرے کے ساتھ یعنی سر پہ آرا رکھ کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا، درمیان میں چلے گا، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، دوبارہ پھر زندہ کرے گا، اسے بلائے گا، اس کا چہرہ چمک رہا آ رہا ہے، ہاں ایمان لاتا ہے میرے اوپر؟ کہا اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو واقعتاً وہی دجال ہے۔ دجال کو بڑا غصہ آئے گا، دوبارہ پھر اسے ذبح کرنے کی کوشش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ٹھوڈی سے لے کے سینے تک یہ حصہ تانبے کا بنا دے گا، ذبح نہیں کر سکے گا، بڑا ذلیل ہوگا۔ ساتھ ہی مدینہ کے اندر 3 زلزلے آئیں گے، اس موقع پر 3 زلزلے مدینہ میں آئیں گے۔ ہر منافق مرد یا عورت وہ سارے مدینہ سے باہر آ جائیں گے اور سارے آ کے دجال کے ساتھی بن جائیں گے، مدینہ منافقوں سے پاک ہو جائے گا، وہ خالص مسلمان ہی موجود ہوں گے۔ یہ اس طرح ذلیل ہو کے یہ پھر شام کی طرف جائے گا، اور شام میں جب پہنچے گا امام مہدی اس وقت شام کے اندر اپنا پورا لشکر تیار کر رہے ہوں گے، اپنے ساتھیوں کو مزید ٹریننگ دے رہے ہیں اور فضیلتیں سنا رہے ہیں کہ تم بہت عظیم لوگ ہو، تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو، تم نے دجال کا مقابلہ کرنا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے اندر تشہد کے اندر مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم۔ ہر نماز کے اندر تشہد کے اندر حضور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔
بنو تمیم کے والے سے بات ہوئی ہے، اس کی میں ذرا وضاحت کر دوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے بنو تمیم قبیلے سے بڑی محبت ہے، 3 وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے مسجد میں ایک دفعہ صدقات پڑے تھے، حضور نے فرمایا ہادی صدقات قومنا، یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ یہ بنو تمیم بنو اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، فرمایا ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ ایک سبب یہ۔ دوسرا سبب اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی، آپ نے فرمایا عائشہ تو اسے آزاد کر دے، فَإِنَّهَا مِن وَلْدِ اسماعیل، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، یہ بنو تمیم قبیلے کی ہے، اسے آزاد کر دے۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ 2 سبب۔ اور تیسرا سبب، جو دجال کے مقابلے میں مدینے سے آدمی نکلے گا وہ بھی بنو تمیم کا ہوگا۔ یہ 3 سبب ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے بنو تمیم قبیلے سے محبت ہو گئی ہے۔ اور بنو تمیم قبیلہ عرب کے اندر آج موجود ہے، آج موجود ہے۔ جس طرح ہمارا کوئی خاندان، کوئی لیکچرار ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی پولیس میں ہے، اور کوئی کسی محکمے میں ہے، کوئی کسی محکمے میں ہے، اسی طرح بنو تمیم قبیلہ عرب کے اندر پھیلا ہوا ہے، وہ بھی مختلف محکموں میں، مختلف کام کاج میں مشغول ہے۔ لیکن بنو تمیم قبیلہ عرب کے اندر آپ اس بدو بھی پائیں گے تو وہ بھی اللہ کے فضل سے کتاب و سنت کا پیروکار ہوگا۔ اگر آپ پروفیسر دیکھیں گے وہ بھی کتاب و سنت کا پیروکار ہوگا، اور اگر آپ کوئی اور محکمے میں دیکھیں گے جو بھی بنو تمیم قبیلے کا بندہ ملے گا وہ آپ کو کتاب و سنت کا حامل ہی ملے گا، کتاب و سنت کا پیروکار ملے گا۔ تو اس لیے لوگوں اگر دجال کا مقابلہ کرنا ہے تو اہل حق نے کرنا ہے، جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں ان لوگوں نے کرنا ہے۔ اور جو لوگ ہر قبر کے سامنے ڈھیری ہو جاتے ہیں، ہر قبر کو سلام کرنے والے، انہوں نے دجال کا مقابلہ کیا کرنا ہے؟ جو شوفتہ بازیوں پہ جھک جاتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ دجال کا مقابلہ وہی لوگ کریں گے جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہ بنو تمیم قبیلے کو اعزاز ملے گا۔ شام کے اندر دجال بھی پہنچ چکا، امام مہدی بھی لشکر تیار کر چکے، تربیت کر چکے۔ صبح کی نماز کا وقت ہے، اقامت ہو چکی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مشرقی مینارہ اس پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، لوگوں کو کہیں گے سیڑھی لاؤ، سیڑھی لائی جائے گی، یعنی لوگ اچانک جماعت ہونے لگی رک جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے، آ کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے، امام مہدی ملاقات کریں گے اور کہیں گے آپ آئیں نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں، کیونکہ آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ یہ اس امت کو اعزاز ہے کہ اس امت کا ایک عالم وہ مصلی پہ کھڑا ہے، اور سابقہ نبیوں میں سے ایک بہت بڑا نبی، عظیم نبی، وہ صف میں کھڑا ہے، مقتدی بن کے کھڑا ہے۔ یہ اعزاز ہے، یہ بلند رتبہ ملا جسے مل گیا۔ تو خیر عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، یہ دونوں ملیں گے، پھر مسلمانوں کو فضیلتیں سنائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے نا، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے ان کو نبوت ملی، تورات اور انجیل دونوں کا علم اللہ نے عطا کر دیا، اور جب دوبارہ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اللہ ان کو قرآن اور حدیث دونوں کا علم عطا کر دیں گے۔ اور صحیح مسلم میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی دعوت دیں گے،
کئی لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ جی ہماری فقہ کی دعوت دیں گے. دیکھو بھی قرآن حدیث تو اللہ نے سکھایا جس طرح قرآن میں آ گیا. فقہ پڑھنے کے لیے پھر کسی جامعہ میں داخلہ لینا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ داخلے کے بغیر تو فقہ نہیں آئے گی. تو اس طرح قرآن اور حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام فیصلے کریں گے. اس سے پہلے امام مہدی بھی وہ بھی قرآن و حدیث کے پیروکار ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی پہلے بھی علم ہوگا, مزید بھی جس دن ان کا ظہور ہوگا رات کو اللہ الہام کر کے انہیں ایسی صلاحیتیں عطا کریں گے اور دین کی ایسی باتیں انہیں عطا کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پھر آگے کام لینے والے. یعنی اس سے قبل امام مہدی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں مہدی بننے والا ہوں. یہ ایک رات میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو الہام کر کے اس کام کے لیے تیار کریں گے. تو یہ نقطہ سمجھ لے, امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں جو قیامت کے قریب آئیں گے قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے, قرآن و حدیث کی اتباع کریں گے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہی لوگوں کی قیادت کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک اعزاز عطا کریں گے. دشمنوں سے یہودی اس وقت یہودیوں سے لڑائی شروع ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یہ اعزاز دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جس آدمی تک پہنچ جائے اسے کوئی مارے یا نہ مارے, وہ جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے اس طرح بندہ آہستہ آہستہ پگھل جائے گا, مر جائے گا. لیکن مسلمان اس کو مرنے سے پہلے قتل کریں گے, کیونکہ جو ایک مجاہد کو کافر کی گردن کاٹنے میں لطف آتا ہے وہ لطف کسی اور چیز میں نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جہاں تک نظر پہنچتی وہاں تک سانس جائے گا. کئی یہودی تو مسلمان ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے. قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل یہودی کئی مسلمان ہو جائیں گے, اور جو مقابلے میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان سے جہاد کریں گے. اس طرح مسلمان انہیں قتل کریں گے. اور پھر یہودی چھپیں گے. غرقد ایک درخت ہے, نیٹ پہ آپ سرچ کریں غرقد درخت, اسرائیل کے اندر بہت زیادہ یہ درخت لگایا جا رہا ہے. یہ درخت نہیں بولے گا ورنہ ہر پتھر بولے گا, پہاڑ بولے گا, دیواریں بولیں گی, مکان بولیں گے, جہاں جہاں بھی چھپے گا چیزیں بول بول کے بتائیں گے. درخت کہے گا یا مسلم تعال ادھر آ, یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوئے سے قتل کر. اس طرح چون چون کے یہودی مارے جائیں گے تاکہ تمام یہودیت کا عیسیٰ علیہ السلام خاتمہ کر دیں گے. اور پھر جو دجال کا مسئلہ ہے یہ باب لد, وہاں پہ اسرائیل نے فوجی چھونی بنائی ہے تو باب لد وہاں پہ ایئرپورٹ بھی ہے. تو اس مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. باب لد کے مقام پہ دجال قتل ہو جائے گا, یہود قتل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام جو مسلمان جنہوں نے جہاد کیا ان سب کو جمع کریں گے, ان کو فضیلتیں سنائیں گے کہ تم بہترین لوگ ہو جنہوں نے دجال کا اور یہودیوں کا خاتمہ کیا ہے. روئے زمین پر تم بہترین لوگ ہو. اور جو شہید ہو چکے اس جنگ کے اندر وہ بھی افضل شہداء ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا اسلام اور کفر کا مارکہ ہے. پھر اللہ آسمان کو حکم دیں گے اپنی برکتیں برسا, زمین کو حکم دیں گے اپنی برکتیں ہوگا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمتیں فرمائیں گے. انار کا ایک جو دانہ ہے, ایک انار, وہ توڑ کے اس سے دانے نکال کے لوگ کھا لیں گے, اس کا خیمہ بنا کے لوگ نیچے بیٹھ جائیں گے. اتنا بڑا انار ہوگا ایک انار. ایک بکری کا دودھ ایک رانے کے لیے کافی ہے. ایک گائے کا دودھ, خاندانوں میں پیڑھیاں ہوتی ہیں, خاندانوں پیڑھیاں ہوتی ہیں, فلاں بابے نورے کے اور بابے روشن دین کے, یہ ایک پیڑھی کے لیے ایک گائے کا دودھ کافی ہو جائے گا.
اور پورے قبیلے کے لیے ایک اونٹنی کا دودھ کافی ہو جائے گا۔ اتنی خیر و برکت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، میں نہیں جانتا اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے۔ بڑی اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں امام مہدی علیہ الرحمہ کا دنیا کے اندر ٹھہرنا ایک روایت کے مطابق 7 سال، دوسری روایت کے مطابق 9 سال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو مدت ہے اس کے بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے کتنی دیر عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑی خیر و برکت ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج بھیجیں گے، وقت ہونے والا ہے چکا ہے۔ تو یہ آج کا جو موضوع تھا امام مہدی علیہ الرحمہ اور ان کا جہاد کرنا، مسلمانوں کو متفق کرنا، کفار کے ساتھ لڑنا، اور اس کے بعد پھر دجال کا آنا، اور پھر اس کے بعد اس کا قتل ہونا، یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس حوالے سے کچھ سوالات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو پیش گوئی ہوئی وہ سچ ثابت ہوئی ہے، اور جو باقی رہ گئی وہ بھی ہوں گی، اور یہ واقعات ہونے والے ہیں۔ امام مہدی دنیا میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، دجال آئے گا، اور جو حضور نے بیان فرمایا یہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ بلکہ میں نے شروع میں حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی دنیا میں ضرور آئیں گے، قیامت قائم ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے گا، اللہ اس دن کو لمبا کر دیں گے، امام مہدی کو ضرور بھیجیں گے۔ یعنی امام مہدی کا آنا یقینی ہے، دجال کا آنا یقینی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا یقینی ہے۔ اور اس حوالے سے کئی لوگوں کے تبصرے، میں نام نہیں لیتا لیکن افسوس کے لیے ایک بات کرتا ہوں، ایک بہت بڑا سکالر ہے، بڑا نام ہے، بڑا نام ہے، لوگ بڑے اس کے مرید ہیں، لیکن اس نے نقل کفر نباشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے جو کلمات ہیں، میں اس لیے نقل کرتا ہوں کیونکہ معاملہ دجال کا آیا، ذکر آیا تو یہ بات ہونی چاہیے۔ اس نے نعوذ باللہ یہ بکواس لکھا ہے، 1400 سالہ تاریخ نے یہ ثابت کر دیا دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قیاسات تھے آپ ان میں جھوٹے تھے، نعوذ باللہ، کہ تو آج تک دجال آیا نہیں، معنی یہ ہے کہ حضور نے غلط فرمایا ہے۔ لیکن ہمارا یہ ایمان ہے جو حضور کی زبان سے نکل گیا ہے وہ حق ہے۔ آپ نے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ اور کئی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارے آنے کے منکر ہے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل تمام یہودی عیسائی یا تو مسلمان ہوں گے یا قتل ہوں گے، آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کا معنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی ہے، اور امام مہدی بھی دنیا میں آئیں گے، کیونکہ ابھی تک جو امام مہدی علیہ الرحمہ کے دور میں جہاد ہوگا ویسا جہاد آج تک نہیں ہوا جو لڑائیاں میں نے آغاز کے اندر بیان کی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حضور کی پیش گوئیاں یہ سچ ہونے والی ہے، ثابت ہونے والی ہے، ان کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمارا اس پر پوری طرح ایمان ہے، یقین ہے، ہمیں اس میں کوئی 1% بھی کسی قسم کی الجھن نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی بھائی کا کوئی سوال اس حوالے سے ہے تو آپ کر لیں، کیونکہ اس سوال و جواب کی نشست بھی ساتھ ہی چلتی ہے۔ امام مہدی علیہ الرحمہ کے دور میں تیر تلوار کی جنگ ہے، یہ سب کچھ پہلے ختم ہو چکا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اس وقت چیزیں موجود ہی نہیں تھی۔
ان کے دور میں بہرحال تیر تلوار یہی ہتھیار ہوں گے، یہ تمہارے ایٹم بندوقیں ودا کے سب ختم ہو چکے ہیں، یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی۔ ایک اور بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی قیامت سے پہلے ہوا چلے گی جس کے اندر تمام جو ایمان والے ہوں گے جن کے اندر ذرا سا بھی ایمان ہوگا، وہ ہوا ان سب کی روح قبض کر کے لے جائے گی اور وہ تمام اس دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہو جائیں گے اس کے بعد آہستہ آہستہ خرابی شروع ہو جائے گی، اور پھر ایک ہوا چلے گی، اللہ تعالیٰ اس ہوا کے ساتھ وہ ہر مسلمان کی بغل سے گزرے گی تو اس سے ہر مسلمان فوت ہو جائے گا، پھر کافر باقی رہ جائیں گے، آہستہ آہستہ ان کے اندر جانوروں جیسی حرکتیں آ جائیں گی، تو بالآخر یہ لوگ پھر دربار بنا لیں گے، اور ان کی جو روزی ہے وہ ساری دربار والی وہ سلسلہ ماحول چلے گا، اللہ اللہ کہنے والا بندہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ لوگ کائنات کے بدترین لوگ ہیں، مخلوق میں سے بدترین ہیں، انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ آخری جو قیامت کے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ہوا کے ساتھ فوت کر لیں گے، صحیح حدیث ہے۔ ہاں جی، یاجوج ماجوج تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی آ جائیں گے نا، یاجوج ماجوج آ جائیں گے، وہ مر بھی جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے، خیر و برکت ہوگی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد آہستہ آہستہ زمانے کے اندر تبدیلی آ جائے گی، لوگ خراب ہو جائیں گے، پھر اسی طرح نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی جو کچھ چھوٹی نشانیاں اور کچھ بڑی نشانیاں، ان میں سے کون کون سی ابھی تک مکمل ہو چکی ہیں، کون کون سی رہتی ہیں؟ مطلب فحاشی کا عام ہونا یہ بھی ہے، اولادوں کا نافرمان ہونا، اور بڑوں کا احترام اٹھ جانا، علماء کا فوت ہو جانا، اور اسی طرح نفاق کا ظاہر ہونا، اور اسی طرح گفتگو کا زیادہ ہونا، عمل کا کم ہونا، یہ ساری نشانیاں ہی ہیں، 130 نشانیاں چھوٹی چھوٹی جو نا۔ تو اسی طرح کتابوں کا عام ہونا یہ بھی ایک نشانی ہے، کتابیں بڑی لکھی جا رہی ہیں، پڑھنے والا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، سمجھنے والا، قرآن کی تفسیریں کتنی لکھی گئی، پڑھنے والا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ کئی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، اور آہستہ آہستہ باقی بڑی نشانی میں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ اس سے آگے پھر جو ہے نا یعنی امام مہدی وہ بڑی نشانی ہے، پھر دجال، عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح دابۃ الارض، اسی طرح ایک دھواں نکلے گا قیامت کے قریب، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ بڑی بڑی نشانی ہے۔ عرفات میں نہیں جی، میدان معاشر شام کے علاقے میں قائم ہوگا، شام کے علاقے میں میدان معاشر قائم ہوگا، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں ان لوگوں کو مختلف طریقوں سے اکٹھا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض لوگوں کو تو قبروں سے نکال کے خصوصی پروٹوکول کے ذریعے سے بغیر سواریوں کے اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں پہنچا دیں گے، بعض لوگ ہوں گے انہیں سواریاں ملیں گی، ایک بندے کو ایک سواری ملے گی، وہ سواری کے ذریعے سے وہاں پہنچے گا، 2 بندوں کو ایک سواری مل جائے گی، اونٹ مل جائے گا، وہ چلے جائیں گے، 3 بندوں کو اونٹ مل جائے گا، 4 بندوں کو، 5 کو، 6 کو، 7 کو، 8 کو، 9 کو، 10 کو۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، تو وہ باری باری سوار ہوتے جائیں گے، میدان معاشر میں پہنچیں گے۔ تیسرا وہ ہے کہ جو کفار، فساق، فاجر لوگ ہوں گے، ان کو پھر آگ اکٹھا کرے گی، آگ ان کے پیچھے پیچھے چلے گی، جہاں پہ یہ تھک جائیں گے آگ بھی رک جائے گی، پھر دوبارہ آگ ان کو آہستہ آہستہ میدان معاشر میں اکٹھا کرے گی۔ یہ 3 طریقے ہیں میدان معاشر میں جمع ہونے کے، اور شام کے علاقے میں میدان معاشر قائم ہوگا، کیونکہ زمین تو بدل دی جائے گی نا، یہ زمین تمہاری بدل دی جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض۔ ہاں جی، تو مسلمان ہونے کے ناطے سے میں دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے کون سے موضوع کام کرنے چاہیے؟
ہاں، یہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ سورہ کاف کی جو 10 آیات، پہلی 10 آیات جو 15ویں پارے میں سورہ کاف، جو آدمی ان کو یاد کر لے، اچھی طرح سمجھ لے، تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا۔ تو اسی طرح سورہ کاف پوری پڑھی جائے، اس کی بھی ایک خیر و برکت ہے، اور اسی طرح ہر نماز کے اندر دعا کرنا، یہ بھی فتنہ دجال سے حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ الرحمہ دونوں کتاب و سنت کے ساتھ قیادت کریں گے، جہاد کریں گے، مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے۔ تو اس سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دجال کا یا دنیا کے چھوٹے دجالوں کا، کیونکہ حضور نے فرمایا نا قیامت سے پہلے 30 دجال آئیں گے، 30 دجال، تو ان سب کا مقابلہ قرآن حدیث کے علم کے ساتھ ہے۔ قرآن حدیث کا علم ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں داخل ہونا، مدرسے میں داخل ہو کے وہ سند لینا، شاید یہی علم ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب کتابیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اور سوشل میڈیا ہے، رابطے کے بڑے مواقع ہیں، بڑے ذرائع ہیں، تو آپ کسی بھی عالم سے رہنمائی لیں، کتاب پڑھیں، مطالعہ کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، رہنمائی عالم سے ضرور لیں۔ عالم کی رہنمائی کے بغیر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کبھی کبھار گمراہ بھی ہو جائیں گے، غلط موقف اپنا لیں گے۔ تو اس لیے عالم کی رہنمائی ضروری ہے، تو آپ علم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہمارے ہاں چل نکلا ہے کہ ہمارا سارا علم ہی موبائل میں ہے، موبائل سے علم لیتے ہیں، تو موبائل سے ہٹ کے تھوڑا سا کتابوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑو اور کتابوں سے سیکھو۔ دجال کا یا دنیا کے ہر باطل شخص کا مقابلہ قرآن حدیث کے علم کے ساتھ، قرآن حدیث پر عمل کے ساتھ، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ جو آدمی اس میں کمزور ہے نا تو وہ مقابلے میں کمزور رہ جائے گا، اس لیے اس کو مضبوط کرو۔ آج کمزوری دیکھیں، علم کی بھی کمزوری ہے اور عمل کی بھی کمزوری، عمل کی تو بہت زیادہ ہے۔ موٹی سی مثال لے لیں، نماز فجر آپ مختلف مسجدوں میں جا کے ادا کریں، نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں، نماز مغرب بھی ادا کریں، ان کی تعداد دیکھ لیں۔ یہ فجر کے جو نمازی ہیں اور جو مغرب کے نمازی ہیں، یہ جو فرق ہے کیوں ہے؟ ہمارے اندر عمل کی کتنی کوتاہی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ وہ مغرب کے جو نمازی زیادہ ہوتے ہیں، فجر کے ٹائم نہیں آتے، وہ گھر میں جماعت کروا لیتے ہیں، بیوی بچوں کو ساتھ ملا کے گھر میں جماعت کروا لیتے ہوں گے۔ یعنی عمل میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ کرنل صاحب کی جو کوشش ہے، محنت ہے، اور ایک رات مہینے کے بعد یہاں رکھتے ہیں، تو صرف مقصد یہ ہے کہ ایک طریقہ بتایا جائے، ہمارا یومیہ شیڈول کیا ہونا چاہیے۔ یہ جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کہ روزانہ ہی نماز فجر غائب، روزانہ ہی نماز فجر غائب، نماز عشاء بھی رہے گی تو کوئی بات نہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، ذمہ دار ہے۔ عمل کی مضبوطی بہت مضبوطی ہے، اس میں استقامت اختیار کریں تو انشاءاللہ جب آپ مضبوط ہو جائیں گے، دشمن آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میں نے ذکر کیا نا، قسطنطنیہ جو فتح ہوگا نا، جنگ نہیں ہوگی، تلوار نہیں چلے گی، نیزے نہیں چلیں گے، تیر نہیں چلیں گے، کیسے فتح ہوگا؟ کیا میں نے بیان کیا؟ ہاں جی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لڑائی نہیں ہوگی کرنل صاحب، یہ کلمہ کہہ کے۔ تو یہ کلمہ جو کہ نا آج ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے اندر کلمے میں تو اتنا وزن نہیں ہے، دشمن نہیں ڈر رہا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کلمہ جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، عمل مضبوط ہو، تو پھر آپ یہ کلمہ پڑھیں تو اس کے اندر واقعی وزن ہے۔ لیکن ہمارے اندر چونکہ یہ کمزوریاں ہے تو اپنی کمزوریاں دور کرو، علم کی جو کمزوری ہے اسے بھی دور کرو، عمل کی جو کمزوری ہے اسے بھی دور کرو۔ یہ جو کاوش ہے، یہ جو تحریک ہے، صرف اسی لیے کہ آپ کو بیدار کیا جائے۔ صرف آپ علماء پہ انحصار کر لیں، نہیں، آپ خود بھی پڑھیں،
عمل کا جو معاملہ ہے اس میں جو کوتاہیاں ہیں اس کو بھی دور کریں. جب آپ مضبوط مسلمان بن جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے پھر کئی لوگ دین کے راستے پہ آئیں گے. اور کوئی سوال؟